بہرحال ناظرین کرام، آج میں آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں۔ پہلا نسخہ نوٹ کر لیں دانتوں کے لیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے پروگرام کا ٹائم اس قدر تیزی سے گزرتا ہے کہ مجھے خود بھی پتہ نہیں چلتا، اور آپ لوگ تو ماشاءاللہ تیار ہوتے ہیں کہ فون کالز کے لیے کہ فٹافٹ جو ہے ہم کال کریں۔ لیکن ناظرین کرام نسخہ نوٹ کریں۔ پہلا نسخہ دانتوں کے لیے، وہ لوگ جن کے دانتوں میں پلاہٹ ہے، دانت صاف نہیں ہوتے، دانتوں میں پیلا پن ختم نہیں ہو رہا، دانتوں میں تہ جم جاتی ہے، یا دانتوں میں ہمیشہ جو ہے ان کے دانتوں کے ان کے جو مسوڑے ہیں وہ کمزور ہیں، مسوڑے جو ہے اس میں سوج جاتے ہیں، مسوڑوں سے خون آتا ہے، یہ نسخہ نوٹ کریں ناظرین کرام۔ پہلا نسخہ آپ نوٹ کریں، سرسوں کا تیل لیں گے آپ 1 چمچ، آپ لیں گے ½ ٹی اسپون نمک پنک سالٹ، اور اسی طریقے سے تیسرا نسخہ لیں گے، آپ اس کے اندر شامل کریں گے ہلدی کا پاؤڈر، یعنی کہ وہ بھی ½ ٹی اسپون، ان کو مکس کر دیں گے۔ اگر اس میں تیل تھوڑا سا کم ہو تو آپ اس میں ½ ٹی اسپون مزید جو ہے اس کے اندر تیل ڈال سکتے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے اس میں 4 چیزیں شامل کی۔ پہلا آپ نے تیل، دوسرا 3 چیزیں شامل کی، پہلا تیل سرسوں کا، اور اسی طریقے سے پھر آپ نے نمک اور پھر ہلدی پاؤڈر۔ اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں۔ مکس کرنے کے بعد اس کو برش پر لگا کر، دانتوں کو اچھی طرح لگا کر، اگر برش سے نہ لگائیں تو بہتر ہے ہاتھ کی انگلی سے۔ پرانے زمانے کے اندر لوگ ہاتھ کی انگلی سے، آج نخرے ہو گئے، آج مشینوں والے برش آ گئے، آج جو ہے وائبریٹ والے برش آ گئے، ڈاکٹروں نے بھی بزنس بنایا ہوا، کمپنیوں کی مشہوریاں ہیں، کمپنی والے کہتے ہیں ڈاکٹر کو کہ یہ تم یہ چلاؤ، یہ برش بتاؤ لوگوں کو، تو وہ بزنس چل رہا ہے نا بھائی۔ اب پرانے زمانے میں لوگ سیدھا سیدھا مسواک کرتے تھے، سیدھے یہ کرتے تھے، دانت مضبوط ہوتے تھے، نہ کیڑا لگتا تھا نہ کچھ تھا۔ اب اتنا ٹوتھ پیسٹ استعمال کر رہے ہیں، اتنے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، اتنی اپائنٹمنٹیں بنا رہے ہیں، اتنا سب کچھ کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی دانت ایسے ہی ہیں۔ تو بھائی دوستو نیچرل کی طرف آؤ۔ تو نیچرل کیا ہے؟ سب سے بہترین چیز یہ جو میں نے نسخہ بتایا، اس کو آپ ہاتھ کی انگلی سے لگا کر کم سے کم بھی 10 سے 15 منٹ منہ پر رکھیں اس کو۔ اگر تھوک آئے، لعاب آئے، اس کو تھوک دیں، پھر تھوڑا سا لے کر پھر منہ میں لگا دیں، پھر آپ اس طریقے سے کر کے کم سے کم بھی اگر 20 منٹ اسے لگا کر رکھیں تو آپ کے ویک میں اگر اس سے آپ 3 دن کریں تو آپ کے دانتوں کے مسوڑے بھی مضبوط ہوں گے، خون آنا بھی بند ہو جائے گا، یہاں تک کہ اس کے بعد آخر میں آپ جو ہے ٹوتھ یعنی کہ جو برش ہے یہی لے کر آپ اس کو اچھی طریقے سے دانت صاف کر لیں، اس سے دانت چمکدار بھی ہو جائیں گے۔ دوسرا نسخہ نوٹ کریں ناظرین کرام۔ دوسرا نسخہ ہے کوئلہ۔ کوئلہ جسے آپ جانتے ہیں کوئلہ بازار میں ملتا ہے، لکڑی کا کوئلہ ہوتا ہے، لکڑی کو جلا دیا جاتا ہے، اس کی راکھ ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر احد کے موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت شہید ہوا تھا، اور اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یعنی کہ کپڑا جلایا گیا تھا یا کاغذ جلایا گیا تھا یا کچھ بھی، یا اس کی راکھ کو لے کر دانت میں رکھا گیا تھا، اس سے خون بھی بند ہو گیا تھا اور پھر آرام بھی ہو گیا تھا۔ تو کوئلہ جو ہے پرانے زمانے میں کالا منجن ملتا تھا، شاید آپ کو یاد ہو، وہ ہمارے بچپن کے وقتوں میں بھی ہمیں یاد ہے۔ بظاہر تو منہ کالا ہو جاتا ہے لیکن یہ دانتوں کے لیے زبردست چیز ہے، زبردست نعمت ہے۔ کالا منجن لے کر وہ یعنی کہ کوئلے کو پیس لیں، اگر کوئلہ بازار سے ملتا ہے تو وہ بھی اچھا ہے، نہیں تو اس کو اسے خود گرائنڈ کر لیں، پیس لیں۔ پیسنے کے بعد اس کوئلے سے دانت آپ صاف کریں، زبردست نعمت ہے۔ اس کوئلے کے ساتھ آپ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، یعنی نمک اس میں ڈال سکتے ہیں، ان دونوں چیزوں کو شامل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ اس میں زیتون کا تیل بھی ڈال سکتے ہیں۔ یہ دوسرا نسخہ ہو گیا۔ تیسرا نسخہ ناظرین کرام، وائٹ سوڈا، کھانے والا سوڈا لے لیں 1 چمچ، آپ لے لیں نمک لے لیں 1 چمچ، اور آپ لے لیں ہلدی لے لیں 1 چمچ، اور اسی طریقے سے آپ اس میں شامل کر دیں کوئلہ۔ یہ 4 چیزیں اس میں شامل کر کے پورا آپ یہ ایک نسخہ بن جائے گا۔ اس کو آپ جو ہے دانتوں پر لگائیں، اس سے دانت صاف کریں، دانت چمکدار بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ دانتوں میں درد وغیرہ ہوگا تو وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ایک اور نسخہ نوٹ کریں ناظرین کرام، سب سے پہلے لونگ کا تیل لے لیں، لونگ کے تیل کے اندر آپ ڈال دیں وائٹ سوڈا۔ وائٹ سوڈا جب ڈالیں گے اور اس کے ساتھ آپ ڈال دیں لہسن، یہ 3 نسخے ہو جائیں گے، یعنی آپ لے لیں کوئلہ، وائٹ سوڈا اور لہسن اور لونگ کا تیل، یہ تینوں چیزوں کا ایک نسخہ ہو گیا۔ یہ جو جب آپ کے دانت میں بہت زیادہ درد ہو اور دانتوں میں مسوڑوں میں بہت زیادہ سوجن ہو، بہت زیادہ تکلیف ہو، تو اس وقت آپ یہ نسخہ استعمال کریں، بہترین نسخہ ہے۔ ایک اور نسخہ، جب آپ کے دانت میں بہت زیادہ درد ہے تو آپ کیا کریں، لہسن کی ایک ڈلی کاٹیں، آرگینک لہسن ہونا چاہیے لہسن، اور اس لہسن کو لے کر جہاں پر آپ کے دانت میں درد ہے وہاں پر اس کو دبا کر پکڑ لیں،
کاٹ کر اس کو دبا کر منہ میں پکڑ لیں، انشاءاللہ آپ کا یہ درد آرام ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک روحانی نسخہ نوٹ کر لیجئے، اگر آپ کے دانت میں بہت زیادہ درد ہے، دانت میں افاقہ نہیں ہو رہا، داڑھ میں بہت زیادہ درد ہے، اب کریں تو کیا کریں؟ قربان جائیے۔ سبحان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایسی تعلیمات ہے کہ سبحان اللہ، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے شفا ہی شفا رکھی ہے۔ دعا ہے حدیث طیبات کے اندر، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما اجد واحاذر، دو طرح یہ موجود ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما اجد واحاذر، اول آخر درود شریف کے ساتھ اسے 3 مرتبہ پڑھیں، اپنے دانت پر دم کریں، انشاءاللہ دانت کا درد آرام ہو جائے گا۔ ایک اور نسخہ جو بزرگان دین سے منقول ہے کہ جب بھی ظاہری بات ہے یہ اللہ والے ہیں، تکالیف ان پر بھی آتی تھی، مصیبت ان پر بھی آتی تھی، دانتوں کی تکلیف ان کو بھی ہوتی تھی، لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ سبحان اللہ، اس میں لکھا ہے کہ سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ جو اتنے اللہ کے محبوب سبحان اللہ بندے تھے کہ سبحان اللہ جو اپنی والدہ کے اتنے خدمت گزار تھے کہ ان کے وسیلے سے اگر آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اور 2 رکعت نماز نفل کا ایصال ثواب، نماز تو اللہ کے لیے پڑھتے ہیں آپ، لیکن اس کے بعد کہیں کہ یا رب، اس کے بعد دعا کریں اور ان کے وسیلے سے دعا کریں کہ یا اللہ سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ جن کو تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کا لقب دیا، حالانکہ سر کی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا، لیکن انہیں صحابی کا درجہ ملا، یا اللہ تو ان کے وسیلے سے میرے دانت میں جو تکلیف ہے اسے دور فرما۔ یقین جانیے آزمودہ عمل ہے، میرے اپنے اعزاء اقارب میں، میرے دوستوں میں، میرے حلقہ احباب میں کئی ایسے لوگ تھے جن کے دانتوں میں درد ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی عنایت سے جو نسخے میں نے آپ کو بتلائے ہیں ان میں سے سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ والا نسخہ، اور اس کے علاوہ میں بقیہ جو میں نے آپ کو نسخے بتلائے ہیں اس میں سے کوئی بھی نسخہ استعمال کرتے ہیں الحمدللہ ان کو شفا ہو جاتی۔ ناظرین کرام، ویسے تو بہت سارے نسخے ہیں اس کو استعمال کرنے کے، لیکن ناظرین کرام ایک نسخہ اور نوٹ کر لیجئے، جب آپ کے دانتوں میں بہت زیادہ خون آ رہا ہے اور خون بند نہیں ہو رہا، اب اس کے لیے کیا کریں؟ اس کے لیے آپ صرف اور صرف کوئلہ اور ہلدی پاؤڈر لے کر منہ میں لگا دیں اور اس کو لگا کر چھوڑ دیں، انشاءاللہ دانتوں سے خون آنا بند ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام جو سب سے بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے وہ ہے مسواک۔ سبحان اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، فرمایا کہ مسواک جو ہے وہ منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے اور یہ رب کی رضا کا ذریعہ ہے، رب کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ، مسواک ناظرین کرام فرمایا کہ اس کا سب سے ادنا فائدہ کیا ہے، سب سے کم درجے کا فائدہ کیا ہے کہ یہ مرتے وقت اپنے استعمال کرنے والے کو زبان پر کلمہ جاری کرواتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بے شمار فوائد ذکر کی ہیں۔ دیکھیں جی کیا کہتے ہیں، آج کوئی شخص جس کا خاتمہ جو ہے کلمے پر ہو گیا، کہتے ہیں کہ یار کتنا خوش نصیب تھا کہ اس کا خاتمہ کلمے پر، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا مرتے وقت آخری کلمہ طیبہ ہوا تو فرمایا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو اس لیے ناظرین کرام مسواک کا استعمال کریں، مسواک کے استعمال سے آپ کے دانت مضبوط بھی ہوتے ہیں، مسوڑے بھی مضبوط ہوتے ہیں، اور اس میں 2 طرح کی مسواک 3 طرح کی مسواکیں ملتی ہیں، ایک نیم کے درخت کی ملتی ہے اور ایک جو ہے خاص طور پر یعنی کہ پیلو کی مسواک ملتی ہے، ایک زیتون کی مسواک ملتی ہے۔ آپ کوئی بھی لے لیں، اس کا ریشے کو پہلے منہ کے اندر اس کو اچھی مسواک جو ہے ڈنڈی ہوتی ہے اس کو جو ہے ویسے کہتے ہیں ایک بالش جو ہے وہ سنت ہے، وہ لے کر آپ جو ہے اور تقریباً ایک جو ہے شہادت کی انگلی کے برابر جو ہے وہ پتلی ہونی چاہیے، زیادہ موٹی بھی نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کو منہ میں لیں گے، اس کو اچھی طریقے سے چبائیں گے، اس کے اگلے حصے کو ریشہ بنائیں گے، اس کو نرم کریں گے۔ بس اوقات کیا اگر لکڑی کو آپ ڈائریکٹ ماریں گے تو آپ کے مسوڑے جو ہے وہ اور زخمی ہو جائیں گے، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے پہلے اس کو چباتے ہیں، چبانے کے بعد اس کے اگلے حصے کو اس کے ریشے بنایا جاتے ہیں، ریشے بنانے کے بعد پھر اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اس کو استعمال کرنے میں ناظرین کرام اس کے خاص طور پر استعمال کرنے کا طریقہ بھی ہمیں سیکھنا چاہیے، اور لیکن ہر ایک اپنے طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے دائیں طرف اوپر، پھر دائیں طرف اسی طریقے سے دائیں طرف اور بائیں طرف، پھر اسی طریقے دائیں طرف نیچے اور پھر بائیں طرف نیچے، اس طریقے سے یہ دونوں طریقے سے منقول ہے حدیث طیبات کے اندر۔ لیکن ناظرین کرام مسواک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس کا ناظرین کرام اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آپ کے دانتوں میں کیڑا کبھی نہیں لگتا، وہ لوگ جو مسواک پابندی سے استعمال کرتے ہیں ان کے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا، اور دوسرا دانتوں میں کالا پن پیدا نہیں ہوتا۔ تیسرا جو آپ جا کر جو ہے ہر مہینے میں یا ہر 3 مہینے میں 4 مہینے میں جا کر ڈینٹسٹ کے پاس جو ہے دانتوں کو رگڑائی کرواتے ہیں، ان کو صفائی کرواتے ہیں، ظاہری بات ہے دانت ڈاکٹر کیسے صاف کرتے ہیں، ان کے پاس کیمیکل تو نہیں ہوتا، ان کے پاس اتنے پریشر سے وہ پانی مارتے ہیں جس سے آپ کے مسوڑے اور ہی زخمی ہو جاتے ہیں، مسوڑے خراب ہو جاتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ یہ
یہ ٹوتھ پیسٹ استعمال کریں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ والا برش استعمال کریں۔ کیوں کہ وہ جو ہے ظاہری بات ہے کمپنیوں کے سارے چکر ہیں، اور کمپنیوں نے اپنے پیسے بنانے ہیں مارکیٹ میں۔ انہوں نے آج آپ دیکھیں، میں خود حیران ہوا، پچھلے دنوں ایک اسٹور میں گیا، وہاں جا کر دیکھا تو اتنے بڑے بڑے برش، اور آگے برشی اتنی چھوٹی سی اور پیچھے اتنے بڑے بڑے سیل موٹے ڈالے ہوئے۔ بھائی یہ کیا ہے بھائی یہ جو ہے نا نئی قسم کا برش آیا ہے، دانتوں کو صفائی کرتا ہے۔ اللہ کے بندو کیا لیزی پن ہے، مسواک سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ مسواک استعمال کریں، مسواک کو نہ چھوڑیں۔ مسواک جو ہے سبحان اللہ یہ بہت زبردست نعمت ہے، اور مسواک استعمال کرنے کے فوائد میں سے یہ بھی ذکر ہے، جو شخص مسواک کر کے نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو عام نماز پڑھنے والوں سے زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو جو مسواک کے ساتھ نماز پڑھی جائے، تو یہ ہر 5 وقت اگر کوئی شخص مسواک کرتا ہو، آپ خود سوچیں، آپ نے دوپہر کو کھانا کھایا، آپ نے نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے، آپ نے وہاں مسواک کی، مسواک کرنے میں جو دانت کے کچرا وغیرہ تھا وہ صاف ہو گیا، وہ بھی آپ نے پھینک دیا، کیا نام ہے، آپ کے دانت صاف ہو گئے۔ پھر عصر میں گئے، کوئی چائے پی، کچھ بھی، عصر میں پھر گئے، وضو کیا، مسواک کی، دانت صاف ہو گئے۔ جو 5 وقت مسواک کرے، کیا اس کے دانتوں میں کبھی کیڑا لگ سکتا ہے؟ کیا اس کے دانتوں میں کبھی کوئی کالا پن پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا اس کے دانتوں میں کبھی پیلا پن پیدا ہو سکتا ہے؟ خود سوچیں ناظرین کرام۔ تو اس لیے نیچرل کی طرف آئیں، گھر میں بچوں کو کہیں کہ مسواک کریں۔ اب یہاں تو بچے جو ہے، آپ دیکھیں یہ بڑے بڑے جو آج سائنسی یہ لوگ ہیں، یہ ریسرچ کر کے یہ لوگ ان چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں، اور ہم مسلمان ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم نے پس پش ڈال دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پس پش نہ ڈالیں، اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ مسواک استعمال کرنے والے کے جو ہے کبھی بھی، اور یہ جو نیم کی مسواک ہے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ کڑوی ہوتی ہے، تھوڑی سی کڑوی ہوتی ہے، اور کڑوا پن جو ہے یہ آپ کے دانتوں میں بیکٹیریا کو ٹھہرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کے اثرات دیر تک ہوتے ہیں۔ اگر پیلوں کی مسواک بھی اگر تازی ملے، آج کل کیا ہوتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ مختلف کمپنیوں کی مسواکیں ہیں، اور انہوں نے پلاسٹک کے اندر پیک کر کے رکھ دی ہیں، اور اس کے اندر کچھ وہ جو ہے وہ ذائقے ڈال دیے ہیں کہ یہ فلاں کا اس میں ٹیسٹ آ رہا ہے، فلاں چیز کا ٹیسٹ آ رہا ہے۔ تو یہ جو ہے تو یہ سب چیزیں جو ہیں ناظرین کرام بیکار ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام، آج جو ہے انشاءاللہ ہمارا آج کا یہ پروگرام اس لیے بھی اہم ہے کہ اس میں الحمدللہ ہم جو ہے آپ حضرات کو خاص طور پر میں نے یہ اس سے متعلق دانتوں سے متعلق جو ہے کافی جو ہے میں نے آپ حضرات کو نسخے بھی بتلائے، اور دانتوں سے متعلق کافی گفتگو بھی کی، اور ماشاءاللہ ابھی بتا رہے ہیں کہ 5 منٹ ہیں۔ اور ناظرین کرام انشاءاللہ ابھی ہم کالز کھول دیتے ہیں، کیا خیال ہے احمد بھائی؟ انشاءاللہ کالز کھول دیتے ہیں تاکہ جو ہے کالز کو ہم شامل کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام پھر یہ اگلے 2 ویک جو ہے وہ ہمارے پروگرام کا ناغہ ہوگا۔ میں نے پاکستان میں جانا ہے، کیونکہ الحمدللہ آپ حضرات کے تعاون سے جو واٹر ویل دیے ہیں، واٹر ہینڈ پمپ دیے ہیں، اور الحمدللہ مساجد دی گئی، تو الحمدللہ ان کے لیے چیریٹی ورک کے لیے میں نے پاکستان جانا ہے، اور بلوچستان کے اندر الحمدللہ ہم کام کر رہے ہیں سندھ میں۔ تو الحمدللہ جو وہ تمام امانتیں ہیں ان کو جا کر دیکھنا ہے کہ کون سا کام کس طریقے سے کمپلیٹ ہو گیا۔ تو اگلے 2 ویک جو ہے میں پھر اس کنٹری میں نہیں ہوں گا، اگلے 2 ویک جو ہے وہ پھر پروگرام انشاءاللہ ریپیٹ ہوں گے، اور پچھلے پروگرام بھی جو ہے الحمدللہ ہم نے مختلف ٹاپکس پر کیے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو بھی آپ دیکھیں گے تو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ویک ڈیز میں الحمدللہ یہ پروگرام ریپیٹ بھی ہوتا ہے، اور کئی لوگ ماشاءاللہ مجھے کالز بھی کرتے ہیں، مجھے بتلاتے بھی ہیں کہ الحمدللہ ہم نے فلاں نسخہ آپ کا استعمال کیا، فلاں چیز استعمال کی ہیں۔ ناظرین کرام میرے پاس جو کچھ ہے یقین جانیے کہ میں سب کچھ آپ کو جو ہے وہ اسلام چینل کے طفیل جو ہے وہ دے دیتا ہوں، اور میں بغض نہیں کرتا، اس میں جو ہے کنجوسی نہیں کرتا، جو ہے میں آپ کو پورے نسخے جو ہے وہ آپ کو فی سبیل اللہ دے دیتا ہوں، لیکن آپ ان نسخوں کی قدر کریں، ان کو استعمال کریں۔ ہم نے یہ نسخے بڑی محنت سے حاصل کیے ہیں، جو آج آپ کو، اور میرے ایک دوست مجھے کہنے لگے قاری صاحب آپ نے جو نسخے بتاتے ہیں کہ یہ نسخے تو حکمت اتنی آسان کر کے آپ نے ہمیں بتلا دی کہ اس سے پہلے سوچتے تھے کہ حکمت تو بہت مشکل ہے۔